السلام علیکم ویورز، مائی نیم از عادل علی. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت ہوں گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کا کمپلیٹ کورس کر لیا ہے، ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کو پڑھ لیا ہے. تو جو نیوورز ہیں ہمارے چینل کو اوپن کر کے ہماری پلے لسٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، ورنہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو آپ پلے لسٹ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کمپلیٹ ایچ ٹی ایم ایل. تو اب ہم اس میں کیا کریں گے، سی ایس ایس کا ایک کمپلیٹ کورس کریں گے. اس کے بعد بوٹ اسٹریپ ایسے ہم کرتے کرتے انشاءاللہ ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. بیسیکلی آج ہم پڑھیں گے کہ واٹ از سی ایس ایس. سی ایس ایس کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایچ ٹی ایم ایل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے ڈیپلی نہیں پڑھی. وہ ہم نے صرف ایچ ٹی ایم ایل کے حد تک پڑھی ہے. یعنی کہ ہم ایچ ٹی ایم ایل حد تک آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بس اتنی پڑھی ہے جتنی ہمیں ایچ ٹی ایم ایل میں اس کی ضرورت تھی. جیسے بیک گراؤنڈ ای میل لگانی ہے تو ہمیں سی ایس ایس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام تھے جس کے لیے ہمیں سی ایس ایس کرنی پڑی ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہی، ورنہ میں نے آپ کو سی ایس ایس بعد میں ہی کروانی تھی. تو اس میں نے ٹائپس بھی آپ کو بتائی ہوئی ہیں، ویسے سب کچھ بتایا ہوا ہے، لیکن ہم نے کیا ڈیپلی نہیں پڑھا. تو انشاءاللہ ہم اس میں کیا کریں گے، اب کیونکہ ہم نے سی ایس ایس کا کورس کرنا ہے تو ہم اس میں کمپلیٹ اس کو ڈیپلی پڑھیں گے کہ سی ایس ایس ہوتا کیا ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. سی ایس ایس انٹروڈکشن. پہلے ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، آگے ہم اس کی ڈیٹیل کمپلیٹ پڑھتے ہیں. سی ایس ایس اسٹینڈس فار کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ. کیا ہے کہ سی ایس ایس کی جو فل فارم ہے وہ ہے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ. یعنی سی فور کیسکیڈنگ اور ایس فور اسٹائل اور ایس فور شیٹس. ٹھیک ہوگا، کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس. کہ سی ایس ایس از دی لینگویج وی یوز ٹو اسٹائل آ ویب پیج. کہ کیا ہے، سی ایس ایس ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے جو ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں، ہم ویب پیج کو سٹائل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. یعنی ہم ویب سائٹ کے جو ہمارے جتنے بھی پیجز ہیں ہم ان کو سٹائل کرنے کے لیے کس کو یوز کرتے ہیں، اس کو پیارا بنانے کے لیے ہم کس کو یوز کرتے ہیں، ہم سی ایس ایس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی لائن میں اپنے آپ کو کمپلیٹ شو کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کس کے لیے بنایا گیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کیا ہے کہ لائن میں ہمیں کمپلیٹ اپنے آپ کو خود کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سی ایس ایس ہے کیا ہے. یہ ایک زبان، یہ ایک لینگویج ہے، زبان ہے. ٹھیک ہو گیا. جو ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں، سمپل ہم ویب پیج کو سٹائل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو اور مزید پڑھنے کے لیے، اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. واٹ از سی ایس ایس. تو ہم اس کو اب ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. سی ایس ایس ڈسکرائبس ہاؤ ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹس آر ٹو بی ڈسپلیڈ آن اسکرین اور ان ادر میڈیا. کہ کیا ہے، ہمیں سی ایس ایس بتاتا ہے کس کو، ہمارے ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹس کو کہ آپ نے کس پر ڈسپلیڈ ہونا ہے، کس پر اسکرین اور میڈیا پر کیسے ڈسپلیڈ ہونا ہے. وہ کون بتاتا ہے؟ سی ایس ایس بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی جو ہمارا سی ایس ایس ہے وہ ہمارے ایلیمنٹس کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اسکرین پر یا اپنی براؤزر پر آپ نے کیسے شو ہونا ہے. تو وہ کون بتاتا ہے؟ ہمارے ایلیمنٹس کو سی ایس ایس بتاتا ہے. کیسے بتاتا ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ہم اس کے لیے ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہے. تو اس میں دیکھیں یہ جو ہمارے بیک گراؤنڈ امیج لگی ہوئی ہے، تو یہ کس کے تھرو لگی ہے؟ یہ سی ایس ایس کے تھرو لگی ہے. انہوں نے سی ایس ایس کو یوز کیا ہے. سی ایس ایس کو یوز کر کے کیا کیا ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے امیج لگائی ہے. یہ انٹرنل سی ایس ایس کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، ایکسٹرنل سی ایس ایس کے تھرو بھی لگ سکتی ہے امیج، جو بیک گراؤنڈ امیج. جیسے کہ ہم نے ایچ ٹی ایم ایل لگانا سیکھی ہوئی ہے پہلے سے آلریڈی، تو آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں کیسے امیج کیسے لگتی ہے. تو یہ دیکھیں اس کو کس نے اس کو بتایا کہ آپ نے یہ فل ہائٹ وتھ اس کی کور کر لینی ہے، وتھ اس کی آپ کو 100% کور کرنی ہے. اور ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہ جو ہماری امیج ہے یہ یہاں تک، صرف یہاں تک ہوتی یہ، لیکن یہ کیا ہے، اس کی فل کیا ہے، وتھ اس کی کیا ہے، فل ہے. اس کے لیے اس کو کس نے بتایا؟ اس کو سی ایس ایس نے بتایا کہ آپ نے فل وتھ کور لے کر لینی ہے، ہائٹ وتھ آپ نے اتنی رکھنی ہے. تو سب کچھ کو کون بتا رہا ہے؟ ہمارا سی ایس ایس بتا رہا ہے. تو یہ کہیں ویب سائٹ کتنی پیاری لگ رہی ہے یار. تو بیسیکلی یہ انہوں نے بوٹ اسٹریپ بھی یوز کیا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو اس میں سی ایس ایس بھی کافی حد تک یوز ہوئی ہے. تو ایسے ہی ہم بھی اپنی ویب سائٹ کو اچھا بنانے کے لیے کیا کریں گے، سی ایس ایس یوز کریں گے. تو امید کرتے ہیں جو ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایچ ٹی ایم ایل جو ہمارے پاس سی ایس ایس ہے وہ ہمارے ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹس کو کیسے کیا کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے شو ہونا ہے، کس پر، ویب ہمارے اسکرین پر یا ہمارے براؤزر میں. ٹھیک ہو گیا. تو کون بتاتا ہے؟ ہمارا سی ایس ایس بتاتا ہے. جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کیا ہے، سی ایس ایس سیوز اے لاٹ آف ورک. کہ کیا ہے سی ایس ایس، کیا ہے کہ ہمارے بہت سے کام کو کیا کرتا ہے، سیو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اٹ کین کنٹرول دی لے آؤٹ آف اے ملٹیپل ویب پیج آل ایٹ ونس. یعنی جو ہمارا سی ایس ایس ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک ہی ٹائم کے اندر بہت سے ویب پیجز کی لے آؤٹ یعنی ترتیب کو کیا کرتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے. جو ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ایکسٹرنل اسٹائل شیٹس آر اسٹورڈ ان سی ایس ایس فائل. جو ہماری ایکسٹرنل شیٹس ہوتی ہیں
وہ کس میں اسٹور ہوتی ہیں؟ ہماری CSS فائلز کے اندر. یعنی ہم نے ایکسٹرنل CSS کی فائلز بنائی ہوتی ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ایکسٹرنل CSS ہوتی ہے اس کو ہم اسٹور کرتے ہیں فائلز میں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں. اس کا تھوڑا سا پریکٹیکل بھی کریں گے VS کوڈ اوپن کر کے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ CSS کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم اپنے ویب پیج کو سٹائل کرنے کے لیے CSS کو یوز کرتے ہیں. تو اس کی 3 ٹائپس ہیں CSS کی، جو پوری ہم نے CSS کا کمپلیٹ کورس ہے کس پر ہے، ہماری 3 ٹائپس کے اوپر ہے. ٹھیک ہوگا. اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو آپ کو کمپلیٹ CSS کا بھی پتہ چل جائے گا، پھر آپ کے لیے انتہائی ایزی ہو جائے گی CSS کو یوز کرنا. تو آپ کو یاد رکھیں، آپ نے یہ ٹائپس لازمی اچھے طریقے سے پڑھنی ہے. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو جو پچھلا ٹیوٹوریل تھا اس میں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹیوٹوریل میں نے تینوں کو بتایا ہوا ہے، لیکن وہ شارٹ بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس میں کیا کریں گے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو ہمارے پاس کیا ہے، ایک ان لائن CSS ہے، پھر انٹرنل CSS ہے، پھر ایکسٹرنل CSS ہے. اس کے لیے ہم اپنا VS کوڈ اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا میں بتا سکوں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا کرتے ہیں، ہم اپنا VS کوڈ اوپن کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا سمپل ایک VS کوڈ اوپن ہے. تو آپ نے پریشانی ہونا جو میٹا ٹیگز لگے ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ جو ہمارا HTML کا لاسٹ ٹیوٹوریل تھا اس میں نے میٹا آپ کو بتایا تھا کہ میٹا ٹیگز کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جو نیو ویورز ہیں ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کیا کہتے ہیں پلے لسٹ کا لنک دیا ہوا، تو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیوٹوریلز. تو ہم اب ان کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کیا کنفیوز نہ ہوں. تو ہم ٹائٹل میں کیا لکھ دیتے ہیں، CSS انٹروڈکشن. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم کیا کریں گے، یا میں نے کیا کرنا ہے، یا آپ لکھ لیتے ہیں H1، ہم اس میں لکھ لیتے ہیں ہیڈنگ. تو اس میں میں نے لکھ لیا ہیڈنگ. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کیا کیا، ایک سمپل H1 لیا، H1 جسے ہیڈنگز ہم نے پڑھ چکے ہیں آلریڈی. ہیڈنگ کیا ہوتا ہے، ہیڈنگز لیا. تو اب ہم اس میں کیا کریں گے، اس کو سٹائل کرنا چاہتے ہیں. اس کا پہلے ہم اس کو سمپل رن کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سمپل یہ ہیڈنگ آ گیا. اس میں کوئی بھی اس میں سٹائلنگ وغیرہ یوز نہیں، CSS کو یوز ہم نے نہیں کیا. تو پہلے میں آپ کو ان لائن CSS کو تھوڑا سا یوز کر کے دکھاتا ہوں. پھر تو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں سٹائل. سٹائل کیا ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے جو ہم نے CSS کو یوز کرنے کے لیے ہم کون سی پراپرٹی یوز کرتے ہیں، سٹائل کی پراپرٹی. آپ کو سٹائل سے بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ سٹائلنگ ہو رہی ہے اس میں کہاں. سٹائلنگ کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، CSS یوز کرتے ہیں. تو اب ہم اس میں کیا کریں گے، اس کا جو کلر ہے وہ کیا کر دیں گے، کلر ہم اس کا کر دیتے ہیں بلیو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں ریفریش. تو یہ دیکھیں ہیڈنگ کا کلر کیا ہو گیا، بلیو ہو گیا. تو یہ سٹائلنگ اس پر کیا ہو گیا، اپلائی ہو گیا ہے. تو اس کا اگر ہم نے کیا کرنا ہے، فونٹ سائز انکریز کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم یہاں سے اس کا فونٹ سائز کر دیتے ہیں 100 px یعنی پکسل. ٹھیک ہو گیا. سوری یہاں پہ آنا ہے px. تو اب ہم اس کو دوبارہ ریفریش کرتے ہیں. تو دیکھیں ہیڈنگ بھی اس کا جو سائز ہے وہ کیا ہو گیا، 100 پکسل ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ہوگی ان لائن CSS. یہ میں آپ تھوڑے ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو ہم اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری ہوگی ان لائن CSS. تو اب ہم پڑھتے ہیں انٹرنل CSS. انٹرنل CSS کے اندر جائیں گے، ہم ہیڈنگ سٹائل کا ٹیگ یوز کریں گے. سٹائل کے ٹیگ کے اندر ہم کیا لکھیں گے، یہاں پہ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سمپل ہیڈنگ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہیڈنگ کو ہم نے کیا کرنا ہے، سٹائل کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس کے لیے ہم یہاں پہ سلیکٹر لگائیں گے H1. تو بیسیکلی یہ کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، سلیکٹر ہے. یہ H1 کیا ہے، ہمارے پاس سلیکٹر ہے. یعنی اس کو سلیکٹ کریں، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، سٹائل کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس H1 کیا ہے، سلیکٹر ہے. تو سلیکٹر کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو ہم اس میں کیا کریں گے، اس میں اس کی دے دیں گے کلر. ہم اس کو دے دیتے ہیں دوبارہ سے کلر. اب ہم اس کو کیا دیتے ہیں، ریڈ دے دیتے ہیں. پہلے کیا تھا، بلیو، اب کیا ہے، ریڈ ہے. اب ہم اس کو دوبارہ ریفریش کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ اس کا جو سائز ہے وہ بھی چھوٹا ہو گیا، اس کا کلر بھی کیا ہو گیا، ریڈ ہو گیا. ہم کیا کریں گے، اس میں فونٹ سائز دیں گے. فونٹ سائز اب ہم دیں گے 200 پکسل. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہیڈنگ بڑی ہو گیا، اس کا کیا ہے، سائز بھی انکریز ہو گیا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں ایکسٹرنل CSS کیا ہوتا ہے. ایکسٹرنل CSS کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پہ اس کی کیا کریں گے، ایک فائل بنائیں گے. یہاں میں لکھوں گا ایکسٹرنل CSS کے تھرو ہی میں آپ کو یہاں پہ ایکسٹرنل لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. ایکسٹرنل. تو آپ نے جو ایکسٹینشن ہے وہ آپ نے CSS لکھنی ہے تاکہ اس کو سمجھ آ سکے کہ یہ CSS کی فائل ہے، یہ ہمارے HTML کی فائل ہے. تو اس طرح آپ ایکسٹینشن آپ نے لازمی لکھنی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے،
ہمارے پاس ایک علیحدہ فائل بن گیا ہے. اس میں ہم ملٹیپل ڈیٹا کو کیا کر سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ملٹیپل ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں. تو وہی سلیکٹر جو ہم نے وہاں پہ لگایا H1 کو ہم نے کیا کرنا ہے, اسٹائل کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم H1 لکھیں گے. تو اب ہم یہاں پہ اس کی دے دیتے ہیں, اس کا کلر دے دیتے ہیں. ہم اس کا بیک گراؤنڈ کلر دیتے ہیں یار, کلر دے دے کے ہم نے بور ہو جائیں گے آپ. تو ہم بیک گراؤنڈ کلر دیتے ہیں. بیک گراؤنڈ کلر میں ہم لکھیں گے بلیو ہی دے دیتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر بھی, کیونکہ ہم زیادہ تر بلیو یوز کرتے ہیں یار, تو ہم بلیو کلر ہی دیتے ہیں. ویسے بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, ہمارے پاس بلیو کلر آ گیا. تو ہم یہاں پہ فونٹ سائز بھی دے دیتے ہیں. ہم اس کے 300 کیا کرتے ہیں, فونٹ سائز اس کا کیا رکھیں گے, 300 کریں گے. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فونٹ سائز, اس میں لکھیں گے 300 پکسل. ٹھیک ہو گیا, تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 300 پکسل. تو یار اب اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے اس H1 کو, کیونکہ وہ تو ایک علیحدہ فائل ہے, یہ ایک علیحدہ فائل ہے, تو کیسے پتہ چلے گا یار اس کی اسٹائلنگ یہ کرنی, آپ نے اس کا فونٹ سائز اتنا کرنا ہے. تو یہ اسٹائلنگ اپلائی کیسے ہوگی ایکسٹرنل CSS. تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں گے, ہم ٹائٹل کے نیچے ہم لگائیں گے لنک. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس لنک لگ چکا ہے. یہ لنک کس کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ ہم نے کوئی بھی فائل اٹیچ کرنی ہے اپنے HTML پیج کے اندر, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے لنک یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی میں نے HTML میں کمپلیٹ بتایا ہوا کہ لنک کیا ہے, کس کے لیے ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نیو ورڈز ہیں جو ہمارے ساتھ شروع سے نہیں ہیں, تو وہ پہلے HTML کمپلیٹ جو ہم نے کورس کمپلیٹ رکھا ہوا ہے, پلے لسٹ رکھی ہوئی ہے, تقریباً 21 ویڈیوز ہیں. تو اس میں کمپلیٹ یار بتایا ہوا ہے کہ HTML ہوتا کیا ہے. تو اگر وہ آپ کر لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یار آپ کو HTML میں کوئی چیز تقریباً نہیں رہے گی, آپ کو سب کچھ کمپلیٹ پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد آپ جب CSS پہ آئیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا یار CSS کرنے کا. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ, ہم اب ہم کیا کریں گے, href کے اندر ہمیں پاتھ دینا ہے جیسے ہم شروع سے دیتے ہیں. کس کا پاتھ دینا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے ایکسٹرنل CSS کا یہاں پہ پاتھ دینا ہے, تاکہ پتہ ہو یار اس کو کہ اسٹائل کہاں پر ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اب ہم یہاں پہ لکھیں گے ایکسٹرنل CSS. تو اب یہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ سلیکٹر پڑا ہوا ہے, H1 پڑا ہوا ہے, میں نے اس کو یہ کر دینا ہے, یہ کر دینا ہے. اب ہم اس کو کرتے ہیں ریفریش. تو یہ دیکھیں یار اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی ہو گیا, اور اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو ہمارے پاس فونٹ سائز وہ بھی انکریز ہو چکا ہے. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں, اس کا تھوڑا سا کلر اچھا بنانے کے لیے اس کا کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا کلر بھی دے دیتے ہیں یار. ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کلر ہم اس کا وائٹ کر دیتے ہیں. تو ہم نے اس کا کلر کر دیا وائٹ. اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو ہیڈنگ کا کلر ہو چکا ہے وائٹ. تو یہ ہے ہمارے پاس CSS. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرنل CSS کیا ہوتا ہے, ان لائن CSS کیا ہوتا ہے, اور ایکسٹرنل CSS کیا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ وہ سمجھ آ گئی ہوگی ان لائن CSS کیا ہوتا ہے, انٹرنل CSS کیا ہوتا ہے, ایکسٹرنل CSS کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں, اور بیل آئکن پر پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اگر اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی رہ گیا تو کمنٹ میں لازمی بتائیں تاکہ ہم اس میں کچھ امپرومنٹس کر سکیں. اللہ حافظ.